ایک عجیب واقعہ، ہار بھی ملا، ہار والی بھی ملی۔ مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار حاجی صاحب رہتے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے، راستہ میں ایک ریشمی تھیلی ملی جس میں ایک قیمتی ہار تھا۔ بڑا قیمتی ہار ہے، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ تو بہت قیمتی ہے، اسے چھپا لینا چاہیے۔ اللہ کا ڈر غالب آیا، اللہ کا خوف غالب آیا کہ بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اسے چھپا لیا تو اللہ تو کہیں بھی پکڑ سکتا ہے اور جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے اس کو چھپانے کی بجائے طے کر لیا کہ مالک ملے گا تو میں مالک کے حوالے کر دوں گا۔ اتفاق سے مالک بھی مل گیا، کوئی تلاش کرتا پھر رہا تھا، بھائی میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس بھی ایک تھیلی ہے، تم دیکھو تمہاری تو نہیں؟ اس نے کہا دیکھا اور پہچان کر بولا کہ ہاں یہی میری تھیلی ہے اور یہ میرا ہار ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ تاجر نے اس کو 500 اشرفیاں نکال کر انعام میں دی۔ اس نے کہا مجھے تو انعام نہیں چاہیے، میں نے تو یہ جو کچھ کیا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تیرے انعام کے لیے نہیں۔ اس نے بہت اصرار کیا اور کہا میں نے نیت کی تھی کہ اگر ہار مل گیا تو میں اس کے پانے والے کو اور لانے والے کو 500 اشرفیاں دوں گا، اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مجھ کو 500 اشرفیاں نہیں چاہیے۔ بہرحال وہاں سے وہ چلا گیا اور اپنی بستی میں جا کر کہتا تھا کہ ایسا نیک آدمی نوجوان مجھ کو ملا، ایسا لڑکا اگر مجھ کو اپنے ہاں مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ اور وہ اپنے علاقے کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو، یہ نوجوان مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا۔ اس کو سفر پیش آیا، سمندری سفر۔ سمندر میں چلے اچانک طوفان آیا اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک تختہ کے اوپر یہ لیٹے ہوئے تھے اور تختہ بہتا ہوا چل رہا تھا۔ تمام ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، معلوم نہیں کہ کون ہلاک ہوا اور کون ڈوبا، کون بچا۔ بہتے ہوئے تختہ پر جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک کنارہ پر یہ تختہ رکا، وہاں ایک بستی آباد تھی۔ بستی کے لوگ اتفاق سے آئے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی بیچارہ مسافر تختہ کے اوپر بہہ رہا ہے تو انہوں نے اسے نکال لیا اور نکال کر اپنی بستی میں لے گئے، وہاں بستی میں رکھا۔ اس کو ہوش آیا، کھلایا پلایا، آرام کرایا۔ کئی دن گزر گئے اور حالات معلوم کیے، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں اور بڑی مہارت بھی ان کو ہے، حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں اور بہت نیک صالح شخص ہیں، ان کو اپنے ہاں امام بنا لیا جائے اور اپنے بچوں کو پڑھانے پر مقرر کر لیا۔ ان کی تنخواہ مقرر کر دی گئی اور سب نے ان کو اپنا شیخ بھی بنا لیا اور اپنے سب کام ان کے مشورے سے کرنے لگے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اتنا نیک آدمی مل گیا ہے، اتنا بڑا عالم، یہ کسی طرح یہاں سے چلا نہ جائے، اس لیے ایسی شکل بنا دینی چاہیے کہ یہ ہماری بستی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔ ایسے نیک آدمی کا بستی سے چلا جانا تو ٹھیک نہیں۔ اس کی کیا صورت ہو کہ اس میں یہ صورتحال ہو جائے کہ ان کی ہاں شادی کر دی جائے۔ شادی کے لیے سوچا فلاں لڑکی مناسب ہے، ایک بڑے تاجر کا انتقال ہوا ہے، ان کی بیٹی بہت ہی خوبصورت ہے، بہت حسین ہے اور جوان ہے، اسے رشتے کی ضرورت ہے۔ ان سے کہا کہ بھئی فلاں رشتہ طے کر دیا جائے۔ لڑکی سے پوچھا، لڑکی بھی تیار ہو گئی۔ اس کے گھر والوں سے معلوم کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی اور یہ رات کو وہاں پہنچا، بیوی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا اس کے گلے میں وہی ہار پڑا ہوا ہے جو ہار ان کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا اور انہوں نے اس تاجر کو واپس کر دیا تھا، انعام لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ تاجر کہتا تھا کہ اگر یہ مجھے میرے ہاں مل جاتا تو میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی برکت سے، اس تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے اتنا نوازا کہ تم نے ہمارے ڈر کی وجہ سے ہار واپس کیا تھا، اب ہم ہار بھی دیں گے اور ہار والی بھی دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھی واپس دلا دیا اور ہار والی بھی عطا کی۔ پھر یہ مکان اور کوٹھی اور تجارت بھی اور جائیداد بھی، اس تاجر کی وہ تمام کی تمام ملکیت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی۔ یہ تھا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس طرح نوازتا ہے۔ اور بھائی یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ تو بھائی ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اور خوف حاصل کریں، اس کی اطاعت کریں، نافرمانیوں سے پرہیز کریں اور اسی کے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔